أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقل اور آپ فرمائیے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے لعبادی میرے بندوں سے وقل لعبادی اور آپ فرمائیے میرے بندوں سے یقولو کہ وہ کہیں التی وہ بات یا احسن جو بہترین ہے اور جو عمدہ ہے وقل لعبادی اور آپ میرے بندوں سے کہیے یقول التی ہی احسن وہ عمدہ شائستہ اور بہترین بات کہیں ان بے شک الشیطان شیطان ان الشیطان بے شک شیطان ینزغ فساد ڈلوانا چاہتا ہے شیطان فساد ڈلوانا چاہتا ہے بینہم لوگوں کے درمیان بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانا چاہتا ہے ان بے شک الشیطان شیطان کانا ہے للانسانی انسان کا عدو مبینہ کھلا دشمن یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے خاص طور پر 14ویں پارے کی آخری آیات میں بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن وجادلہم باللتی ہی احسن یہ وہاں پر بھی گزر چکا ہے پچھلی آیات میں مسلمان اور مشرکین کے درمیان کچھ تلخ گفتگو کا تذکرہ تھا کہ وہ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر اور خصوصاً آخرت پر ایمان کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں طنز کرتے ہیں تشنیع کرتے ہیں تو مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب بھی ان سے بات کرنی ہے ان کا جواب دینا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ تم نے جو اپنا اخلاقی معیار ہے وہ نہیں گرانا اپنی جو گفتگو کی شائستگی ہے اسے نہیں گرانا تو وقل لعبادی میرے بندوں سے آپ کہیے یقول التی ہی احسن وہ گفتگو میں بہترین طرز عمل اختیار کرے وہ دوران گفتگو بہترین طرز عمل اختیار کریں ان الشیطان ینزغ بینہم کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈلوائے شیطان غصے پہ اکساتا ہے آدمی کو غصے پر اکساتا ہے آدمی کو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غصہ آئے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے پانی پیے وضو کرے بہت ساری چیزیں حضور نے فرمائی اس میں شیطان سے پناہ مانگنا بھی ہے کیوں اس لیے کہ شیطان کی تو کوشش ہی یہی ہے کہ وہ جہاں جس انداز میں جس شکل میں ممکن ہو فساد ڈلوائے ان الشیطان ینزغ بینہم شیطان تو فساد ڈلوانا چاہتا ہے لوگوں کے درمیان اور ہوگا کیا وہ کس طرح فساد ڈلواتا ہے جب ایک فریق بدتمیزی کرتا ہے تو وہ دوسرے فریق کو اکساتا ہے وہ دوسرے فریق کو اکساتا ہے تو بھی اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دے ان کا جواب یہ ینزغ بینہم فساد ڈلوانا چاہتا ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے بہت بڑا دشمن ہے ربکم تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے بکم تمہیں ربکم اعلم بکم تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے ان یشاء اگر وہ چاہے گا یرحمکم تم پر رحم کرے گا او یا ان اگر
یشا چاہے گا، یعذبکم تو تمہیں سزا بھی دے گا، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا۔ کس صورت میں؟ اگر تمہارا طرز عمل رحم والا ہوا، چاہے گا تو تمہیں عذاب بھی دے گا۔ کس صورت میں؟ اگر تمہارا طرز عمل عذاب والا ہوا۔ وما اور نہیں ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا علیہم ان پر وکیلا کوئی داروغہ بنا کر، کوئی نگران بنا کر، کوئی زبردستی کرنے والا بنا کر ہم نے آپ کو ان کے اوپر نہیں بھیجا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بسا اوقات نیک لوگوں کے اندر اپنی نیکی کا زعم پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ مثلا کہیں مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ پیدا ہونی شروع ہو جائے اور یہ ہم تو جنتی لوگ ہیں اور یہ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، شیطان یہ بھی کرواتا ہے، ہاں ہم تو جدی پشتی بڑے نیک ہیں، ہمارا تو یہ ہے، ہمارا تو وہ، اور باقی لوگ گھٹیا لوگ ہیں، دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، گمراہ ہیں۔ یہ زعم پیدا ہوتا ہے، شیطان یہ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے اس کی کتنی نیکی ہے، کون نیکی کے کس لیول پر، معیار پر ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں۔ ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا، او ان یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب بھی دے گا۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہو کہ تم خدا کے کسی بہت ہی لاڈلے پیمانے پر فائز ہو، تمہیں تو خدا ہاتھ بھی نہ لگائے، نہ، وہ چاہے جس پر چاہے رحم کرے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بمن ان کو، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو زمینوں میں ہیں۔ آپ کا رب تو آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعض النبیین بعض انبیاء علیہم السلام کو، علی بعض پر، ہم نے بعض انبیاء علیہم السلام کو بعض پر فضیلت دی۔ وآتینا اور دی ہم نے داود، حضرت داود علیہ السلام کو، زبور، داود علیہ السلام کو ہم نے زبور دی۔ اب یہ مشرکین کو جواب ہے، مشرکین کو جواب یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام یا یہ نبی بس وہ بھی عام انسان ہوتے ہیں جیسے ہم انسان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا بھی نہیں، ہم نے دی فضیلت، انبیاء علیہم السلام کو فضیلت دی۔ ایک تو مجموعی فضیلت ہے تمام انسانوں کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر۔ اب جب پیچھے تھا نا کہ بھئی یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت بڑے نیک ہیں، یہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی نیک ہے ہی نہیں ہے، نہیں، انبیاء علیہم السلام اس پیمانے پر سب سے اوپر ہے۔ تو ایک ان کی مجموعی فضیلت ہے، ساری انسانیت کے اوپر انبیاء افضل ہیں۔ پھر ان کی آپس میں انفرادی فضیلت ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بقیہ انبیاء علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے انبیاء پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے انبیاء پر، یہ انفرادی فضیلتیں بھی ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا اور ہم نے فضیلت دی، بعض النبیین بعض نبیوں کو، علی بعض پر، وآتینا اور دی ہم نے داود زبورا، داود علیہ السلام کو زبور کتاب، یہ بھی فضیلت ہے ان کی۔ قل آپ ان سے فرمائیے، ادعو تم پکارو، الذین ان کو، زعمتم جن کے بارے میں تم دعوے کرتے ہو، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کے بارے میں تمہارے دعوے ہیں، ذرا ان کو پکارو۔ فلا یملکون وہ نہیں اختیار رکھتے، کشف الضر کشف ہٹانا، الضر تکلیف، وہ کسی تکلیف، دکھ، پریشانی، مصیبت کو ہٹانے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، عنکم تم سے، ولا اور نہ ہی تحویلا اسے بدل سکنے کا، نہ اس تکلیف کو ہٹانے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ اس کو بدل سکنے کا اختیار رکھتے اللہ کے سوا۔ ہاں اللہ چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں، سبب چاہے کسی بھی انسان کو بنا دیں، ذریعہ اور سبب کسی بھی انسان کو بنا دیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اختیار رکھتے ہیں۔
اور بسا اوقات بغیر کسی سبب اور ذریعے کے چاہیں تو تکالیف اور پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دیتے۔ اولئک الذین، یہ جو لوگ، یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون، وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، الوسیلہ، قرب، وہ تو خود اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جن کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا گیا تو ان میں بہت ساری واقعتاً نیک ہستیاں بھی تھیں۔ فرشتوں کو بنایا گیا خدا کے ساتھ شریک، فرشتے نیک ہستیاں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا گیا، انبیاء علیہم السلام نیک ہستیاں، نیک بزرگ شخصیات۔ بلکہ جو قوم نوح کے جو 5 نام آتے ہیں نا، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، از خود وہ نیک لوگ تھے، از خود وہ نیک اور بزرگ لوگ تھے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جو غلط تصورات قائم کیے، لوگوں کا معاملہ تھا، از خود وہ نیک لوگ تھے۔ اسی طرح کئی اور اقوام نے کئی اور لوگوں کو خدائی میں شامل کیا، تو اللہ کہتے ہیں جن کو تم خدا بنا رہے ہو نا، وہ تو خود خدا کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں، خدا کا قرب تلاش کر رہے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں، از خود وہ نیک لوگ تھے، از خود وہ نیک لوگ تھے، وہ بزرگ لوگ تھے، اللہ والے تھے۔ البتہ لوگوں نے ان کے بارے میں اپنی طرف سے طرح طرح کے توہمات اور غلط تصورات قائم کر لی، وہ لوگوں کا قصور ہے، ان کا نہیں، ان کا نہیں۔ ہمارے لاہور کے اندر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک نیک برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکر اللہ کے ایک نیک بزرگ انسان تھے، کوئی شک نہیں، اللہ کے ولی نیک بزرگ انسان تھے۔ لوگوں نے پتہ نہیں ان کو کسی کو خدا بنا لیا، اور کسی کو حاجت روا، اور کسی کو مشکل کشا بنا لیا، اور خدائی صفات ان کے ساتھ متصف کر دی۔ یہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو ساری زندگی اپنے رب کا قرب تلاش کرتے رہے، ایہم اقرب، کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہو سکے، ویرجون، اور یہ تو امیدوار رہے، رحمتہ، اللہ کی رحمت کی، اور یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ تو اس کے امیدوار تھے، یعنی امید کرتے تھے، توقع رکھتے تھے کہ اللہ ان پر رحم کرے گا۔ وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے تھے، عَذَابَهُ، اللہ کے عذاب سے، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ، بے شک آپ کے رب کا جو عذاب ہے، كَانَ مَحْذُورًا، وہ تو چیز ہی ڈرنے کی لائق ہے، وہ تو ہے ہی ڈرنے کی چیز، آپ کے رب کا عذاب وہ تو ہے ہی ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور جتنی بھی بستیاں ہیں، إِلَّا، مگر، نَحْنُ، ہم، مُهْلِكُوهَا، ہلاک کریں گے ان کو، قبل، پہلے، یوم القیامہ، قیامت کے دن سے۔ روئے زمین پر جتنے بھی علاقے اور جتنی بھی بستیاں اور جتنی بھی اقوام ہیں، قیامت سے پہلے ہم ان کو ہلاک کریں گے، او معذبوہا، یا ہم ان کو عذاب دیں گے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، یا ہم ان کو سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ دو ہی صورتیں ہیں نا، فنا تو ہونا ہی ہونا ہے۔ قیامت سے پہلے پہلے جو بھی قوم آئے گی، قیامت سے پہلے پہلے سب نے ختم ہونا ہے۔ ختم ہونے کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو طبعی طور پر ختم ہوں گی کہ قیامت آ گئی، اور یا پھر عذاب کا شکار ہوں گی کہ مجرم ہوں گے۔ مجرم ہیں تو عذاب کا شکار ہوں گے، مجرم نہیں ہیں تو عام انسان ہیں، فرما بردار ہیں، تب بھی وہ دنیا سے جائیں گے، ختم ہوں گے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، روئے زمین پر جتنی قومیں بستیاں ہیں ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم نے ان کو سخت عذاب سے دوچار کرنا ہے۔ کانا ہے ذالک، یہ سب، فی الکتاب، کتاب میں، مستورا، لکھا ہوا، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنی بالادستی کا
تذکرہ فرما رہے ہیں، سپرمیسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ کائنات ہم نے بنائی ہے، اس کائنات کے تمام فیصلے وہ صرف ہم کرنے والے ہیں۔ باقی تمہارا کوئی یہ خیال ہو نا کہ کائنات کے فیصلے کرنے میں کوئی اور شریک ہے ہمارے ساتھ، ارے شریک کیا بناؤ گے، وہ تو خود اس امید میں تھے کہ ہم ان پر رحم کریں، وہ تو ہماری رحمت کے طلبگار رہتے تھے، وہ تو ہمارے عذاب سے ڈرتے تھے۔ تو یہ کائنات ہم نے بنائی ہے، ہم نے ختم کرنی ہے۔ وما منعنا، اور نہیں روکا ہمیں، ان نرسل، کہ ہم بھیجیں، بالآیات، آیات۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، آیات بھیجنے سے کیا چیز مانے ہوئی، کس چیز نے ہمیں روکا؟ کفار کئی دفعہ مطالبات کرتے ہیں، فلاں چیز ہم نہیں بھیجتے، فلاں نشانی ہم نہیں بھیجتے۔ کیوں نہیں بھیجتے؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہے بھیجنے سے؟ کیا رکاوٹ بنی ہے؟ الا، مگر یہ، ان کذبا، کہ جھٹلایا تھا، بہا، ان کا، الاولون، پہلے لوگوں نے۔ الا ان کذب بہا الاولون، صرف ایک چیز مانے بنی کہ پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے مانگا، نشانی مانگی، ہم نے دی، انہوں نے جھٹلایا، ہم نے اس قوم کو پھر تباہ کر کے رکھ دیا، خاتمہ کر دیا۔ ارے ہم تمہیں تباہ نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہارا خاتمہ نہیں کرنا چاہتے، تم تو مانگ رہے ہو، بہت بڑی بڑی ڈیمانڈز کر رہے ہو، اللہ ہمارے سامنے آئے، سامنے آ کر ہم سے بات کرے، اللہ ہماری یہ ڈیمانڈ پوری کرے، اللہ فرشتے بھیجے، تم تو بہت بڑی بڑی کر رہے ہو، لیکن ہم تمہاری ڈیمانڈ نہیں پوری کر رہے۔ جس دن پوری کر دی نا، تم نے نہیں ماننا، پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور آیات بھیجنے سے ہمیں کس چیز نے روکا ہے، کیا چیز مانے ہے بھیجنے سے؟ الا ان کذب بها الاولون، صرف یہ کہ پہلوں کے پاس بھیجی تھی اور انہوں نے ان کی تکذیب کی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر وآتینا، اور ہم نے دی تھی، سمود، قوم سمود کو، الناقہ، اونٹنی، مبصرہ، اور یہ بہت بڑی نشانی تھی، یہ آنکھیں کھول کے رکھ دینے والا واقعہ تھا، یہ آنکھیں بصیرت افروز واقعہ تھا یہ، کہ ہم نے قوم سمود کو نشانی دی، مانگی تھی انہوں نے، ہم نے دی ان کو، فظلموا بہا، پھر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انجام تم پڑھ چکے ہو بار بار۔ وما نرسلو، اور نہیں بھیجتے ہم، الآیات، بالآیات، آیات، اور جو بھی آیات ہم بھیجتے ہیں نا، الا، صرف اور صرف اس لیے کہ تخویفا، لوگوں کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو۔ وَإِذْ، اور جب، قلنا، ہم نے کہا، لکا، آپ سے، وَإِذْ قلنا لک، اور جب ہم نے آپ سے کہا، ان ربک، بے شک آپ کا رب، احاط بالناس، لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، ساری انسانیت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے قبضہ احاطے میں ہے۔ یہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا، ہم عذاب بھیجیں گے، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم پتہ نہیں کہاں ہو، کس سیارے میں ہو، کس مقام پہ ہو، اور نہیں بھائی نہیں، ساری انسانیت وہ ہمارے احاطے میں ہے، ہم نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، ہم نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے، ہم نے اس کو گھیر رکھا ہے، کوئی ہمارے کنٹرول، ہماری قدرت سے باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ وما، اور نہیں، جعلنا، ہم نے بنایا، الرؤیا، اس منظر کو، التی، جو، اریناک، ہم نے آپ کو دکھائے، وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، اور جو مناظر ہم نے آپ کو دکھائے، الا فتنہ، انہیں ہم نے آزمائش بنایا، للناس، لوگوں کے لیے۔ اس سورت کے آغاز میں معراج کا واقعہ ہے، اور وہاں یہی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم آپ کو اپنی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، ہم نے آپ کو دکھائیں، آپ نے لوگوں کو بتائیں۔ یہ جو مناظر ہم نے آپ کے ذریعے سے لوگوں کو دکھائے ہیں نا، جو مناظر، یہ ہم نے آزمائش بنایا ہے لوگوں کے لیے۔ کون ہے؟ کہ جو ان کو اللہ کی قدرت مانے اور مان کر اس پر ایمان لائے اور اس پر یقین کرے۔
وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، یہ مناظر جو ہم نے آپ کو دکھائے اور یہ نشانیاں جو ہم نے آپ کو دکھائیں تو یہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنائی۔ والشجرة الملعونہ، اور وہ درخت جس پر لعنت کی گئی، فی القرآن، قرآن کے اندر، یہ زقوم کا درخت ہے، زقوم کا درخت ہے۔ اس کا بھی مشرکین نے مذاق اڑایا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، ویسے ہم تفصیلاً پڑھیں گے سورہ الواقعہ کے اندر، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اصلها فی الجحیم، یہ جہنم کے اندر سے نکلے گا، یہ درخت جہنم کی آگ کے اندر پیدا ہوگا۔ مشرکین مذاق اڑانے لگے، جناب اب آگ کے اندر سے درخت پیدا ہوں گے، آگ تو جلا دیتی ہے لکڑی کو، آگ تو ختم کر دیتی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آگ جلائے گی نہیں بلکہ آگ پیدا کرے گی۔ بولے تو پیدا کس نے کرنا ہے؟ تو ہم نے کرنا ہے نا۔ تو آگ اگر جلاتی ہے تو آگ کو جلانے کی قدرت کس نے دی ہے؟ تو ہم نے دی ہے، ہم نکال لیں گے، ہم اس آگ کو، اس درخت کو جلانے نہیں دیں گے، نہیں جلے گی، وہ آگ اس درخت کو نہیں جلائے گی، جہنم کے اندر سے، جہنم کی آگ کے اندر سے وہ درخت نکلے گا۔ ہاں نکلے گا، بالکل نکلے گا، آگ ہے نکلے گا، ہم نکالیں گے۔ تو ہم نے اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ اب اس کو شجرۃ الملعونہ کہا گیا ہے، ملعونہ، ملعونہ یعنی جس کے اندر کوئی رحمت نہیں رکھی گئی۔ اس کو ملعونہ کیوں کہا گیا ہے؟ ویسے اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ انسان کے لیے باعث رحمت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، یہ نباتات جو ہیں، گرینری جو ہے، درخت جو ہے، رحمت ہے اللہ کی بہت بڑی، بہت بڑی رحمت ہے۔ وہ آکسیجن الگ دیتا ہے، اور لکڑی الگ دیتے ہیں، پھل الگ دیتے ہیں، سایہ الگ دیتے ہیں، اور نہ معلوم کیا کچھ، جانوروں کے لیے چارہ الگ ہے، رحمت ہے انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی۔ لیکن یہ جو درخت ہوگا نا، یہ رحمت نہیں، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا۔ اور طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، یہ 27ویں پارے میں ہم پڑھیں گے سورہ الواقعہ کے اندر، یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا، یہ مجرموں کا کھانا ہوگا، اور یہ جب کھائیں گے نا تو یہ ان کے اندر، پیٹ کے اندر جب جائے گا تو یہ ایسے ابلے گا جیسے پانی ابلتا ہے، کھولے گا اندر۔ طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ تو یہ اس لیے اس کے اندر کوئی رحمت والی چیز نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کھا کے جسم کو قوت ملے گی، طمانیت ملے گی اور بھوک ختم ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ شجرۃ الملعونہ، اور وہ درخت جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا، جس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم تو ان کو ڈراتے ہیں، یہ ڈریں، ان کے اندر خوف پیدا ہو۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ، مگر نہیں زیادہ ہوتا ان کا، إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر بہت بڑی سرکشی۔ جتنا ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو بجائے ڈرنے کے یا سمجھنے کے، ان کے اندر اور سرکشی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بس یہاں تک۔